بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے جو ڈائریکٹر ہوتا ہے جب اس کو کمپنی میں سے سیلری وڈرا کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا اس کو ڈیویڈنڈ وڈرا کرنا چاہیے یا سیلری وڈرا کرنی چاہیے. اس موضوع پہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بھی ڈائریکٹر کی سیلری اور ڈیویڈنڈ سے متعلقہ ہے, لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ ایک جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جب وہ جو ایشو کرتی ہے اپنے ڈائریکٹرز کو سیلریز, تو اس صورت میں اس کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر ہے اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ سیلری وڈرا کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب وہ جب سیلری وڈرا کرتا ہے تو اس سے ظاہر کمپنی کے پروفٹ پہ جو اثر ہوتا ہے اس سے کمپنی کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم آج ان کمپیریزن بھی دیکھ لیں گے کہ ایفیکٹو ٹیکس ریٹ جو ہے اگر وہ ڈیویڈنڈ کی اپروچ سے کمپنی اپنے ڈائریکٹر کو جو ہے وہ آؤٹ فلوز جو ہے وہ دے رہی ہے یا فروٹس دے رہی ہے, اس صورت میں کیا سچویشن بنتی ہے. اور اگر وہ ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ سیلری ہی وڈرا کرتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. پہلی بات آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ سول پروپرائٹر بزنسز اور جتنے بھی پارٹنرشپ بزنسز ہوتے ہیں وہ اپنے ڈائریکٹرز کو یا اونرز کو لائبل نہیں ہوتے کہ ان کو سیلریز دیں. سو یہ جو ویڈیو ہے یہ جسٹ اپلائی ہوگی صرف پرائیویٹ لمیٹڈ جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو جتنی بھی اگزامپل اور ورکنگ ہوں گی ہم نے ایک ٹیکس پیئنگ جو کمپنی ہے اس کو مد نظر رکھا ہے. ایسی تمام کمپنیز جن کو ایگزمپشنز ہیں یا جن کے پروفٹس کے اوپر وہ ٹیکس نہیں دے رہی ہوتی, ظاہر ہے وہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر پراپرلی اپلائی نہیں ہوگی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیلری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈائریکٹر کی سیلری ہوتی ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے لیے ایک الاؤیبل ایکسپنس ہوتا ہے, ایک ایسا خرچہ ہوتا ہے جس کو وہ اپنی آمدن میں سے منہا کر سکتی ہے یا ڈیڈکٹ کر سکتی ہے. اور اس ڈیڈکشن کے بعد اس کا جو نیٹ پروفٹ بنتا ہے, جو نیٹ ٹیکسیبل انکم بنتی ہے, جو نیٹ ٹیکسیبل پروفٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے. سو اگر ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے ڈائریکٹر کی سیلریز کے اوپر ٹیکس ود ہولڈ کر کے اس کو دے رہی ہے تو اس صورت میں اس کا ایک ڈبل امپیکٹ جو ہے وہ کمپنی کی پروفٹس کے اوپر بھی پڑتا ہے اور کمپنی کی ٹیکس لائبلٹی کے اوپر بھی پڑتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک ڈائریکٹر کی سیلری جب وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد فرض کریں ایک ڈائریکٹر کی سیلری 3 ملین ہے یا 1 سے 2 یا 3 ڈائریکٹرز کی سیلریز ملا کے جو ٹوٹل سیلری بن رہی ہے وہ 3 ملین اینول بنتی ہے, تو وہ جب ایک پروفٹ سے کمپنی کے پروفٹ سے ہم اس کو لیس کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کا پروفٹ 3 ملین سے کم ہوا. اب کمپنی جو 29% کا ایک جنیرک ریٹ ہے اگر وہ اپلائی کرتی ہے اپنے پروفٹ کے اوپر تو ظاہر ہے وہ 3 ملین کا جو فائدہ اسے ہوا ہے اس سے اس کا پروفٹ بھی جو ہے وہ ڈراسٹیکلی جو ہے وہ کم ہوگا. جب پروفٹ کم ہوگا تو اس کے اوپر اس کو ٹیکس بھی کم دینا پڑے گا. اس وقت ایک ایگزامپل, ایک ٹیبل آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اس ایگزامپل کے اندر 3 ملین سے لے کر 15 ملین تک جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیلریز کی ایک ایگزامپلز رکھی ہیں. اس کے اوپر میں نے سیلری کا ٹیکس بھی دکھایا ہے کہ اگر ایک ڈائریکٹر کی سیلری میں سے آپ ٹیکس کاٹتے ہیں تو آپ پہلے کالم کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹیکس کا جو ہے وہ 2022 کے ریٹس جو ہیں اس کے مطابق یہ کیلکولیشن ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ملین اگر ہم وڈرا کرتے ہیں تو ڈائریکٹرز جو ہیں یا جو ٹوٹل ڈائریکٹرز کی سیلریز کے اوپر جو ٹیکس بن رہا ہے وہ 2,82,500 بن رہا ہے. یہاں پہ ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ کہ یہ جو اگزامپل میں لے رہا ہوں اس میں میں 3 ملین جو ہے اس کے اوپر فلیٹ ریٹ لگا رہا ہوں. اگر ظاہر ہے آپ کے 2 ڈائریکٹر ہیں تو ظاہر ہے یہ 15 لاکھ ہو جائے گا تو یہ نیٹ جو ہے ٹیکس مزید کم ہو جائے گا. اور اگر آپ کے 3 ڈائریکٹرز ہیں تو ظاہر ہے یہ سیلری 3 پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہوگی. سو ہم ایگزامپل کے طور پہ جسٹ اس کا امپیکٹ دیکھنے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں دوبارہ ٹیبل کے اوپر. اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیلری کے اوپر جو ٹیکس انہوں نے دیا وہ 2,82,000 روپیہ ہے. ظاہر ہے جب 3 ملین یہ آپ نے ڈائریکٹرز کو ایز اے سیلری پے کیا تو اس سے کیا ہوا کہ کمپنی کا پروفٹ جو ہے وہ 3 ملین سے کم ہو گیا. جب 3 ملین سے کم ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پروفٹ میں شامل رہتا تو 3 ملین کے اوپر آپ زیادہ ٹیکس دیتے, کارپوریٹ ٹیکس, اور وہ کتنا بنتا ہے 29%. تو اگر آپ یہ 3 ملین کا 29% لیتے ہیں تو اس وقت آپ ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 8,70,000 روپیہ بنتا ہے. تو مطلب سمپلی کمپنی نے 3 ملین کی سیلریز پے کر کے
اپنا پروفٹ یا اپنا جو ٹیکس ہے اس کو 8,70,000 روپیہ کم کر لیا، اور اس میں نیٹ بینیفٹ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے ٹیکس جمع کرایا 2,82,500 روپے کا اس 3 ملین کے اوپر، اس کو ایک خرچہ بک کیا، اس سے پروفٹ کم ہوا، اور جب پروفٹ کم ہوا تو اوورآل وہ کمپنی اور جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو میوچلی انہوں نے 8,70,000 روپے کا ٹیکس جو ہے وہ پروفٹ سے سیو کیا۔ تو اگر ہم نیٹ دیکھیں سیونگ آپ کی آخری کالم کے اندر، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 5,87,500 روپے کی جو ہے وہ آپ کمپنی کو نیٹ جو ہے وہ ٹیکس کے اندر سیونگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم آگے چل کے آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتے ہیں جس میں ہم نے سیلری کی ورکنگ کمپلیٹ بنائی ہے، اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیلری جو ہے وہ گراس پروفٹ ہے، گراس پروفٹ میں سے 3 ملین کی سیلری ہم نے کم کی، نیٹ پروفٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 لاکھ ہے، اس کے اوپر آپ نے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ لگایا تو وہ 1,45,000 ہے۔ ٹیکس کے اوپر جو سیلری کا وڈرال تھا وہ 2,82,000 روپیہ ہے، اور ٹیکس سیونگ جو ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیٹ ٹیکس سیونگ جو ہے وہ 5,87,000 روپیہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیتے ہیں اب ڈیویڈنڈ کے حوالے سے، تو ڈیویڈنڈ جب آپ کو یہ ایک بینیفٹ جو ہے وہ پروفٹ کم کرنے والا آپ کے پاس اویلیبل موجود ہے، تو اس صورت میں میرا خیال ہے ڈیویڈنڈ دینا کوئی ریشنل نہیں ہوگا۔ کوئی ٹیکس سیونگ کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں، اس وقت جو ڈیویڈنڈ کی ایگزامپل آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں گراس پروفٹ 3.5 ملین تھا، جیسا کہ پچھلی ایگزامپل میں آپ نے دیکھا۔ سیلری ہم نے دی نہیں کیونکہ ہم اب جا رہے ہیں ڈیویڈنڈ کے اوپر، تو یا ظاہر ہے آپ کا نیٹ پروفٹ جو ہے وہ 3.5 ملین ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس پہ اگر آپ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ لگاتے ہیں تو یہ 10,15,000 روپے آپ کا ٹیکس بن جائے گا ٹوٹل جو کمپنی پے کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ودرال آف ڈیویڈنڈ ہے۔ اب ودرال اگر آپ ڈیویڈنڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس صورت میں 3 ملین کا ہم نے ڈیویڈنڈ، اب ظاہر سیلری نکالی نہیں تو ڈائریکٹر کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ڈیویڈنڈ۔ اب ڈیویڈنڈ کے اوپر جو ودرال کے اوپر ٹیکس جو تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4.5 لاکھ روپے بنتا ہے ایٹ دا ریٹ آف 15%، کیونکہ یہ ٹیکس پیئنگ ایک کمپنی ہے جو اپنے پروفٹس کے اوپر ٹیکس دے رہی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے 15% یہ اپنے ڈیویڈنڈس کے اوپر ٹیکس دے گی۔ اب آپ نے جو ٹیکس پے کیا ہے 8,70,000 روپے کا ٹیکس آپ نے پروفٹ کے اوپر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ 3 ملین جو ہے وہ آپ نے نکالا نہیں تھا سیلریز میں، وہ پروفٹ کا پارٹ بن گیا، اس کے اوپر 29% بھی لگ گیا، اس سے ایڈیشنل جو ٹیکس آپ کا کارپوریٹ بڑھ گیا وہ 8,70,000 روپے سے آپ کا ٹیکس بڑھ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 3 ملین کا جو ٹیکس ڈیویڈنڈ دیا اپنے ڈائریکٹرز کو، اس کے اوپر آپ نے ٹوٹل 13,20,000 روپے کا ٹیکس پے کیا۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے سیلریز نہ دے کے اپنا پروفٹ بڑھایا، اور پروفٹ کے اوپر آپ نے 29% ٹیکس دیا، پھر وہ اسی 3 ملین ظاہر وہ پروفٹ کے اندر تھا، اس پر 29% اس وقت چارج ہو گیا ایٹ دا ٹائم آف کیلکولیشن، اور بعد میں جب آپ نے اس پروفٹ کو ڈسپرس کیا اپنے ڈائریکٹرز کے درمیان تو آپ نے پھر اس کے اوپر 15% ٹیکس لگایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈائریکٹرز نے ایفیکٹولی 44% ٹیکس دیا اپنے اس ڈیویڈنڈ تک آتے آتے۔ آپ یہاں پہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ٹیبل دکھایا تھا، اگر آپ وہ ٹیبل دیکھتے ہیں، اس ٹیبل کے اندر آپ دیکھیں 3 ملین سے 15 ملین کے اوپر اگر آپ اپنا ایوریج ٹیکس ریٹ نکالیں یا ایفیکٹو ٹیکس ریٹ نکالیں تو وہ کبھی بھی 29% کو ایکسیڈ نہیں کرتا، اور اگر آپ ڈیویڈنڈ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ تو فلیٹ 15% ہے، پھر اس کے اوپر جب پروفٹ کے اندر وہ ڈیویڈنڈ شامل ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ 29% سے بھی ہٹ پڑتی ہے، پھر اسے دوبارہ جب وڈرا کرتا ہے اس کو پھر 15% ود ہولڈنگ کرانی پڑتی ہے، تو وہ ایفیکٹولی یہ جا کے کہیں 44% بنتا ہے۔ ہماری اس جو پوری آپ کو میں نے آج کیلکولیشن بھی دکھائی اور ڈسکشن کا مقصد کیا ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی کو 15% اپنا سیلریز دینے میں فائدہ ہے، کیونکہ اس سے وہ اس کی جو نیٹ جو پروفٹ ہے وہ ہٹ ہوتا ہے، اور پلس یہ ہے کہ اگر وہ اس سٹیج کے اوپر سیلریز ڈائریکٹرز کی جو ہے وہ منہا نہیں کرتی تو پروفٹ کے اندر انہیں 29% کی ہٹ پڑتی ہے، اور پھر پروفٹ کے بعد جب وہ ڈیویڈنڈ اس میں سے نکال رہا ہوتا ہے تو 15% وہ پھر بھی ٹیکس دیتا ہے۔ ایفیکٹولی وہ کیا کرتا ہے 29 + 15%، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے 44% ٹیکس دیتا ہے۔ یہ ٹیکس سیونگ ہیک ہے کہ جب بھی آپ اپنی پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ڈائریکٹرز کی سیلری یا ڈیویڈنڈ کا ڈیسیژن کریں، اگر وہ ٹیکس پیئنگ ہیں اپنے پروفٹ کے اوپر ٹیکس دے رہی ہیں تو اس صورت میں
ان کے لیے مور بینیفیشل ہوگا کہ وہ سیلریز جو ہیں وہ ڈسبرس کریں، ڈیویڈنڈ کبھی بھی ڈسبرس نہ کریں، کیونکہ ڈیویڈنڈ کی اسکیم کے اندر انہیں جو ڈبل ٹیکس ہے وہ اس کی ہٹ پڑتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری اس کیلکولیشن سے، ہماری جو یہ ٹیکس سیونگ ہیکس ہیں، یہ ٹیکس سیونگ جو ٹپس ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ بھی اگر ایک پرائیویٹ کمپنی کو ڈیل کرتے ہیں تو اس جو کیلکولیشن ہے اس کو ضرور دیکھیے، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔